آئیے ہم پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی پاس اوور پہ، عید فصح پہ۔ تو عید فصح میں ہم نے پرانے عہد نامہ میں سے دیکھا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ مصر میں غلام ہے، اور مصر میں غلامی کے لیے خدا نے ان کے لیے عید فصح کا ارینج کیا، جس میں انہوں نے ایک برہ کو لینا تھا، اور برہ کو لے کر انہوں نے اس کو پورے کے پورے کو اس کو انہوں نے جو ہے وہ آگ پہ پکانا تھا، پھر اس کو پورے کے پورا کھانا تھا، اور اگر کچھ بچ جاتا تو اس کو انہیں جلا دینا تھا۔ تو اس کے بعد جو خاص جو مین تھا وہ یہ ہے کہ اس برے کا خون لے کر انہوں نے جو ہے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر اوپر اوپر والے حصے میں اور دونوں سائڈز پر انہوں نے لگانا تھا، تاکہ جب خدا کا قہر یا خدا کی ججمنٹ جو مصریوں پر آنے والی تھی وہ بنی اسرائیل پر نہ آ سکے۔ اور ہم سب جانتے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہے، پرسکون رہے، اطمینان میں رہے، جبکہ جو ہیں مصر کے جو لوگ ہیں ان کے بادشاہ کے پلوٹے سے لے کر ان کے جانوروں کے پلوٹوں تک ہر ایک جو ہے اس کی موت ہو گئی، اور وہ ججمنٹ جو فرشتہ ججمنٹ کے لیے آیا، جس کو بھیجا گیا، جس کو اختیار دیا گیا تھا، وہ آیا اور اس نے وہ ججمنٹ جاری کی، اور ہر طرف چیخو پکار تھی۔ اور ہم سب جانتے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے بڑی ہی دولت لے کر جو ہے وہ ان سے زیور چاندی کپڑے جو کچھ انہوں نے مانگا مصریوں نے ان کو دیا، کیونکہ ان کا خوف بہت زیادہ ان پہ چھا گیا، اور وہ وہاں سے لے کے بڑی قوت کے ساتھ، بڑی دولت کے ساتھ وہاں سے وہ نکلے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے نکلے، تاکہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکیں اور زندہ خدا کی ورشپ کر سکیں۔ ہم آگے آج دیکھیں گے کہ جب نئے عہد نامہ میں ہم آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بھی نئے عہد نامہ میں عید فصح منائی، تو نئے عہد نامہ میں ہمارے لیے جو ہے وہ پاس اوور یا عید فصح کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے، اگر میں عبرانیوں کے خط میں سے میں پڑھوں گی، عبرانیوں کی جو بک ہے، جو کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، اس کے 3 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے: موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ یہاں پر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ یہاں پر وہ یہ بیان کر رہا ہے، جو رائٹر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو خدا کی شریعت دی، اور خدا جو بھی اس سے کلام کرتا تھا، جو بھی اس سے بات کرتا تھا، وہ بنی اسرائیل کو بتاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ ایک خادم ہے، موسیٰ ایک خدا کا خادم ہے، ایک شیپرڈ ہے، ایک چرواہا ہے، جو اتنی بڑی قوم کو لے کر نکلا تھا، لیکن وہ ان ساری باتوں میں بڑا ہی دیانتدار رہا کہ جس طرح سے جو خدا نے اس کو کہا اس نے کیا، اور وہ پیغام اس نے لوگوں کو دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے یہ ساری چیزیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ آنے والے ٹائم پیریڈ کا جو عکس تھی، وہ ریفلیکشن تھی، اور اس میں خدا یسوع مسیح میں پوری شریعت جو ہے وہ پوری ہوئی، یعنی کہ جو اگر وہ عید فصح کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عید فصح کا جو آنے والا ایونٹ ہے اس کے بارے میں بھی وہ گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو مطلب ہم سب جب یہ جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کو جو بھی عیدیں، فیسٹیولز یا تہوار اور جو کچھ بھی ان کو دیا گیا، احکامات ان کو دیے گئے، جو بھی ان کو شریعت دی گئی، ان میں ان کا مقصد جو تھا ہم پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، اس لیے یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ موسیٰ تو صرف ایک خادم تھا، اور وہ خادم کی حیثیت سے جو ہے اس نے آنے والی باتوں کی گواہی دی۔ آنے والی باتوں کی جب ہم گواہی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عید فصح بنی اسرائیل قوم منا رہی تھی، یا ابھی تک وہ منا رہی ہے، تو میرے عزیزو وہ جو منا رہی ہے، کل میرے ان کا یوم کپور تھا، کل کے پرسوں تھا، تو اس میں انہوں نے جیسے کفارہ کی قربانی چڑھاتے تھے، اور وہ جو ہے سردار کاہن جو ہے وہ لے کر، ہائی پریسٹ جو ہے وہ خون لے کر جاتا ہے پاک ترین مکان میں، تاکہ لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، ابھی تک وہ قوم یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو یہاں پہ کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے، رائٹر کا، کہ وہ تو صرف ایک خادم تھا۔ تو کیا ہم وہ عید فصح جو بنی اسرائیل قوم نے منائی تھی، کیا ہم آج بھی اس کو مناتے رہیں، یا ہم اسی کو مناتے رہیں، یا ہم اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ خادم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو صرف خادم تھا، اور وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بیان کر رہا تھا، گواہی دے رہا تھا۔
لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، لیکن ابھی مسیح کے آنے کا ٹائم تھا۔ موسیٰ نے تو آنے والی باتوں کی گواہی دی، لیکن مسیح کے آنے پر وہ ساری باتیں پوری ہوئیں۔ اگر ہم آگے چلیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ کلسیوں کے خط میں اگر ہم پولس رسول کا دیکھیں تو پولس رسول یہ بات کرتا ہے، اس کے 2 باب اور اس کی 16-17 آیت میں وہ کہتا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ یہاں پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ مطلب آج اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ ہمیں فلاں عید منانی چاہیے، یا ہمیں نئے چاند کی عیدیں ہمیں منانی چاہیے، یا ہمیں سبت کو منانا چاہیے، ہمیں سبت میں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جب خداوند یسوع مسیح آئے تو سبت کا میننگ بھی چینج ہو گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو نئے چاند یا عیدوں کا تصور بھی چینج ہو گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہی اصل ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اصل اب جو چیز ہے، جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے شریعت کو پورا کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی شریعت ہوں، یعنی کہ شریعت جو ہے پوری میری گواہی دیتی ہے، اس لیے جو بھی اس میں ریچولز، پریکٹسز، تہوار، عیدیں، سبت، سب کچھ جو اس زمانے میں منایا جاتا تھا وہ میری عکاسی کرتی تھیں اور وہ میری عکاسی کرتی ہیں، اور جب میں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں نے ساری شریعت کو پورا کر دیا، یعنی کہ جو مجھ پر ایمان لے آیا اس نے ساری شریعت کو پورا کر دیا، اس نے وہ ساری عیدیں منا لی، یعنی اس نے وہ عید فصح بھی منا لی جو پرانے عہد نامہ میں موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو دیتا ہے۔ آگے اگر ہم جائیں پہلے کرنتھیوں میں پولس رسول کے خط میں، تو اس کے 5 باب اور اس کی 7 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گھندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید فصح میں ایک ان کو شرط دی گئی تھی کہ بے خمیری روٹی کھانی ہے، خمیر اس میں بالکل لگا نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ اپنا پرانا خمیر نکال کر، اپنی جو پرانی انسانیت ہے، جو باتیں ہیں، جو باطن میں ہماری پرانی انسانیت، ہم اس کو نکال دیں، اور اس کو نکال کے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں تاکہ ہم تازہ گندا ہوا آٹا بن جائیں، جیسے ان کو عید فصح پہ حکم دیا گیا تھا کہ تازہ گندے ہوئے آٹے کی روٹی بنانی ہے اور کڑوی ترکاری یا ساگ پات کے ساتھ آپ نے یہ کھانا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ اب وہ برہ جو عید فصح پہ قربان ہوا تھا، ہمارے لیے ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ فصح کا برہ ہے جو قربان ہوا ہے۔ جب وہ قربان ہوا ہے تو ہم عید کر سکتے ہیں، کس چیز کی؟ ہم خدا یسوع مسیح کی قربانی کی، اس فصح کے برہ کی جو ہماری خاطر قربان کیا گیا، ہم اس کی عید کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ عید فصح جو وہ مناتے ہیں جو برہ جو بکرا یا برہ ذبح کر کے نہیں، کیونکہ ہمارا جو فصح ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا، اور بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے جو ہے ہم عید منائیں، مطلب اپنے دلوں کو ہم پاک اور صاف کریں، اپنے اندر سے جو خمیر ہے اس کو نکال دیں، صاف دلی کے ساتھ بے خمیری روٹی کے ساتھ ہمارا جو فصح قربان ہوا خدا یسوع مسیح جو ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں اور ہم اس کے ساتھ عید منائیں، مطلب ہم اس کے ساتھ خوشی منائیں، اس میں خوش رہیں، کیونکہ ہمارا فصح بھی ہمارے لیے قربان ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں کلمہ ہے، خدا نے خدا یسوع مسیح کو بھیجا، زمین پر بھیجا۔ ہم اس بات کو سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو بھیجا گیا، اس کے لیے ایک بدن ترتیب دیا گیا تاکہ وہ بدن جو ہے وہ ہمارے لیے قربان ہو اور ہم اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم سب بچائے جائیں۔ جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں اس کی 14 آیت پہ ہم دیکھتے ہیں، اور کلام مجسم ہو اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال
تو میرے عزیزو، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کلام ہے، خدا یسوع مسیح کلمہ ہے، اور کلام ہی مجسم ہوا تھا، یعنی کلام ہی نے جو ہے وہ بدن اختیار کیا، اور وہ بدن جو ہے ہمارے درمیان رہا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں، آگے ہم چلیں تو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا، میں پہلے یہ پڑھ لوں، یوحنا کا جو خط ہے، یوحنا کا جو پہلا خط ہے، اس کے پہلی 2 آیات میں پڑھوں گی، پہلے باب کی پہلی 2 آیات۔ اس میں یوں لکھا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ یہاں پہ جو ہے وہ یوحنا رسول یہ بات کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، یعنی ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو زندگی کا کلام ہے، جیسے میں نے پیچھے پڑھا کہ کلمہ متجسم ہوا، یعنی کلمہ خداوند یسوع مسیح کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے۔ جب وہ کلمہ ہے، کلام ہے، تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو وہ شروع سے ہی باپ کے ساتھ تھا، اور جب وہ شروع سے ہی باپ کے ساتھ تھا تو پھر ہم نے اس کو سنا، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہے، ہم خدا یسوع مسیح کو ہم نے سنا، ہم نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، بلکہ ہم نے خدا یسوع مسیح کو غور سے دیکھا، ہم نے خدا یسوع مسیح کو چھوا، اور یہ کہ ہم نے یہ کہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مطلب کہ جو یوحنا یہ بات کر رہا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پرانے عہد نامے میں، شریعت میں جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی گئی، اس گواہی کو ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس پروفیسی کو جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں دی گئی تھی، اس پروفیسی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنا، اس کو پورا ہوتے ہوئے، اور اسی لیے ہم اس زندگی، ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے وہ یوحنا اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا، وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں نئے عہد نامہ میں آ کے پورا ہوا، اور ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ جو خدا کا کلام ہے، وہ جو کلمہ ہمارے درمیان رہا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہوا، وہ برہ ہمارے لیے قربان ہوا، جس کے وسیلہ سے ہم زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزو، جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پروفیسی تو ہر بندہ کرتا ہے، اور پروفیسیز تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن اس پروفیسی کے پورا ہونے کی گواہی دینا، یہ بڑی بات ہے کہ ہاں وہ پروفیسی پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں گواہی دینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب جو لوگ، اور کلام اس لیے لکھا گیا تاکہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ جو خدا نے پرانے عہد نامہ میں بیٹے کے لیے یا نجات کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، یا جو بھی منصوبہ تیار کیا گیا تھا، ہم نے اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہماری خاطر وہ جو فصح ہے، خدا کا برہ جو ہے، وہ ہماری خاطر قربان ہوا۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ یوحنا کے خط میں یوحنا یہ بات کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرا گوشت نہیں کھاتا، یہ میں 53 ورس میں سے پڑھوں گی، اس میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ اس کے بعد ہم 63 ورس میں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرا گوشت کھاتا، جو میرا کوئی گوشت نہ کھائے اور میرا خون نہ پیے، اس میں زندگی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی ہم خدا یسوع مسیح کا خون کھائیں، خدا یسوع مسیح کا خون پئیں اور اس کا بدن کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آگے خود ہی بتایا ہے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح اور زندگی بھی ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا بدن کھانے اور خدا یسوع مسیح کا خون پینے سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے کلام پر عمل کریں، خدا یسوع مسیح کے کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اس کو قبول کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا کلام جو ہے وہ روح اور زندگی بھی ہے۔
جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کلام ہے، خدا یسوع مسیح کلمہ ہے، تو جب ہم خدا یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں جو ہے وہ زندگی بھی ہے اور ہم میں روح بھی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد اگر ہم متی کے انجیل میں اگر ہم جائیں تو متی کے انجیل اس کے 23 باب میں سے میں پڑھوں گی، اس کے 27 آیت میں خدا یسوع مسیح جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو 23 باب ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو اسرائیل تھا، اسرائیل کا اینڈ ہو گیا، اور اسپرچل اسرائیل کی ابتدا رکھی گئی، خدا یسوع مسیح نے خود رکھی۔ لیکن خدا یسوع مسیح یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ان فقیوں فریسیوں سے کیا بات کرتے ہیں؟ 27 آیت میں وہ کہتے ہیں، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اس کے بعد اگر میں 33 آیت پڑھوں تو اس میں یوں لکھا ہے، اے سامپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ عید فصح ابھی تک منا رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ جب وہ ساری ان روایات کی ابھی تک اتنی سخت پابند ہے، اور وہ ساری روایات عید فصح کو منانا، یوم کپور کو منانا، یوم خیام کو منانا، یہ ساری جو عیدیں ہیں وہ ابھی تک منا رہے ہیں اور سب کچھ وہ پورا کر رہے ہیں جس طرح سے ان کی شریعت میں لکھا گیا ہے، لیکن خدا یسوع سے پھر بھی ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے ریاکارو، اے سام کے بچوں، اے فقیو فریسیو، تم پر افسوس کہ تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہاں پہ خدا یسوع مسیح ان کو کیوں کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ ایسا کیوں کہا؟ اب خدا یسوع مسیح جو ہیں اس بات سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب وہ خدا کے بچے نہیں رہے، اب وہ کس کے بچے ہو گئے؟ اب وہ ابلیس کے بچے ہو گئے۔ اور ہم سب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ 15 آیت میں پڑھوں گی، اس میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیو فریسیو، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں، اوپر میں اگر 13 آیت میں پڑھوں تو اس میں یہ لکھا ہے، اے ریاکار فقیو فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اب یہاں پہ جو ہمارا ہے عید فصح کا جو ٹاپک ہے، جو ہے پاس اوور ہے، جو عید فصح ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پورا آپ کو پیچھے ڈیٹیل سے میں نے بتایا، تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو فقیہ فریسی ہیں ان کو ایسا کیوں کہا۔ اس سے پہلے میں یہ پڑھوں، ہم اس پہ غور کریں۔ میں یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب اس کی 31 اور یوحنا 8 باب اس کی 31 سے 32 آیت میں پڑھوں گی۔ اس میں یوں لکھا ہے، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ خدا یسوع مسیح نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور جنہوں نے خدا یسوع مسیح کا یقین کر لیا، اور ان سے کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے پیچھے بنی اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں، جو ان کے ٹیچرز ہیں، جو لاء کے ٹیچرز ہیں، جو فقی فریسی ہیں، جو سردار کاہن ہیں، جو کاہن ہیں، اور جو کہ گدی نشین ہیں، جو گدی پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور ہیکل اور تمام ان کے جو عبادت خانے ہیں، ان کے جو انچارج ہیں، ان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کیسے بات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے دیکھا تھا کہ پاس اوور جو پیچھے پاس اوور منایا گیا تھا، اس میں بنی اسرائیل قوم کس کی غلام تھی؟ مصر کی غلام تھی، اور خدا نے مصر کی غلامی سے ان کو چھڑانے کے لیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب مصر میں بت پرست قوم تھی، اور جو اسرائیلی تھے وہ بھی، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کی بھی سوچ، ان کی مائنڈ، ان کی جو تھنکنگ تھی وہ بھی بت پرست لوگوں جیسی ہو چکی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اس علاقے میں رہنا تھا، وہاں پہ بسنا تھا، اور یہ ساری چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی علاقے میں رہتے ہیں تو ہمارا اس کلچر کا یا ان لوگوں کا جو بھی ریلیجن ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کا افیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔
تو اس وقت جب وہ غلام تھی تو اس غلامی سے چھڑانے کے لیے خدا یسوع مسیح، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے عید فصح کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا، ان کے لیے ایک برہ جو ہے ان کے لیے ذبح کیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح آئے تو خدا یسوع مسیح جب آتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم یا دوسرے لوگ جو ہیں اب وہ کس کے غلام ہیں؟ اب وہ کس کے غلام ہیں؟ اب وہ غلام ہیں ان پاسٹرز کے، اب وہ غلام ہیں ان فقیہ فریسیوں کے، اب وہ غلام ہیں ان سردار کاہنوں کے، اب وہ غلام ہیں ان جو پریچنگ کرتے ہیں، اب ان کے غلام ہیں جو ہیکلوں پر یا عبادت خانوں میں یا ہیکل پر یا عبادت خانوں میں جن کا کنٹرول ہے، اور وہ ان کو وہی کچھ کرنے پر اکساتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں۔ بہت سی روایات، بہت ساری چیزیں انہوں نے خود سے شامل کر لی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ کلام کو کم پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے کلام کو، وہ ایک ان پڑھ لوگوں سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ ان پڑھ لوگ اتنا نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے جو 12 شاگردوں کو چنا تھا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو اتنی کلام کی سمجھ تھی؟ نہیں سمجھتی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ان کو چنا۔ خدا یسوع مسیح نے ان کو کیوں نہیں چنا جو اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے اور اتنی ڈیپ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے تھے، اور انہوں نے اتنے جو ہیں وہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈگریز لی ہوئی تھی، ریسرچ کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خدا یسوع مسیح ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اے سام کے بچوں، کہ تم نہ تو خود خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے اور نہ داخل ہونے والوں کو ہونے دیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو غلام کیا ہوا تھا اپنی سوچ کا، اپنے اس مرتبے کا، کیونکہ ان کو احساس تھا کہ اگر ہم نے ان پہ روب نہ رکھا یا اگر ہم نے ان کو دبا کے نہ رکھا تو یہ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جب ان کو پطرس کو ان کو جیل میں پکڑا جاتا ہے اور سردار کاہن کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ان پڑھ ہو، تم جاہل ہو، تو کیا تم ہمیں مطلب جو ہے وہ یہ باتیں سکھاؤ گے؟ تمہیں کیا پتا، تم تو ان پڑھ ہو، تم تو جاہل ہو۔ لیکن یہ ایک چیز جہاں پہ عید فصح ہمارے لیے مطلب جو ہے جب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ قربان ہوئے تو کیوں ہوا؟ کیونکہ غلامی، گناہ کے غلام تھے، گناہ کی غلامی تھی۔ اور جو سردار کاہن جو ان کے ٹیچرز آف دا لا تھے، جو لا کے ٹیچرز تھے، جو فیریسیز تھے، جو ان کے فقی فریسی سارے جتنے تھے وہ سب گناہ میں تھے، اور اس وقت وہ خدا سے بہت دور جا چکے تھے۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق تو خدا سے ہے لیکن وہ اسپرچولی خدا کے نہیں ہیں، وہ اسپرچولی ابلیس کے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ سانپ کس کی علامت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سانپ کس کو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے جو فزیکل جو اسرائیل تھا اس وقت اس نے لوگوں کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا تھا، اور اس غلامی، گناہ کی غلامی میں تھے، وہ ابلیس کے بچے تھے، اور جب ابلیس کے بچے ہیں تو انہوں نے ان سب لوگوں کو بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ جب ہم بات کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی، جیسے میں نے یہاں پہ پڑھا کہ وہ یہودی جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اس نے ان سے کہا کہ تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو در حقیقت تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ میرے کلام پر جو میں نے کہا ہے، وہ کلام نہیں جو آپ کو فقی فریسی بتاتے ہیں، وہ کلام نہیں جو آپ کو عبادت خانوں میں بتایا جا رہا ہے، جو کلام میں بول رہا ہوں، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس پر عمل کرو گے تو میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ تو میرے عزیزوں، وہ جو عید فصح، جو فصح قربان ہوئی تھی، خدا یسوع مسیح نے عید فصح منائی، اور پھر خدا یسوع مسیح خود وہ برہ قربان ہوا، وہ عید فصح جو ہے ہمارے لیے اس لیے تیار کی گئی تاکہ ہم اس غلامی سے چھوٹ سکیں۔ تو یہ اس کا پیش نشان جو پہلے عید فصح منائی گئی تو اس کا مطلب بھی تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس اوور کا مطلب کیا ہے، کہ فرام ڈیتھ ٹو لائف، کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جانا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا، خدا یسوع مسیح کو جان لیا، خدا یسوع مسیح کو پہچان لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن وہ خدا یسوع مسیح کے کلام کی ریولیشن رکھتے تھے، خدا یسوع مسیح کے کلام کو وہ سمجھنے لگ گئے تھے، خدا یسوع مسیح کی باتوں کو وہ سمجھنے لگ گئے تھے، اس وجہ سے خدا یسوع مسیح پر وہ ایمان لے آئے اور خدا یسوع مسیح کے وہ ساتھ رہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، فقیوں فریسیوں کو بھی چھوڑ دیا، اور کس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ مطلب ہے پاس اوور کا، کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے جو فقی فریسی تھے ان کی غلامی سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے،
اس ریولیشن سے جو ان پر ظاہر ہوئی اور اس مکاشفاتی کلام سے جو خدا یسوع مسیح نے ان کو دیا اور انہوں نے اس کو سمجھا اور سمجھ کر وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئے، جب خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئے تو وہ زندگی میں داخل ہو گئے۔ تو جو نئے عہد نامہ کا پاس اوور ہے، جو نئے عہد نامہ کا عید فصح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کی غلامی سے ہم نکل کر جو ہیں اس میں داخل ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا زندگی ہے، خدا زندگی کا سرچشمہ ہے، اور اس نے وہ زندگی اپنے بیٹے کو دی، اور جب وہ بیٹے کو دی تو بیٹے نے وہ زندگی ہمیں دی، جب ہمیں دی تو اب ہم وہ زندہ ہیں۔ جس طرح سے بنی اسرائیل قوم اس غلامی سے نکلے اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا، پھر زندہ خدا کی انہوں نے عبادت شروع کی، اسی طرح سے میرے عزیزو ہم بھی گناہ کی غلامی سے جب نکلتے ہیں اور اس مکاشفاتی کلام کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو ہم زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میں یہ شیرہ تب تک نہیں پیوں گا جب تک میں اپنی بادشاہی میں نہ آؤں۔ تو ایک اور پاس اوور ہونا ہے جو جاری ہو چکا ہے، اس پاس اوور کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی صرف ہمارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ جو نئے عہد نامے کا پاس اوور تھا وہ یہ تھا کہ ہم جھوٹی تعلیم کو چھوڑ کر، ہم وہ جو ان کی جو ریچولز تھیں ان کو چھوڑ کر انہوں نے داخل ہونا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی تو عیدیں مناتے تھے نا، جیسے میں ابھی بات کری کہ خدا یسوع مسیح نے عید فصح منائی، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں عید فصح مناتے تھے وہ خدا یسوع مسیح۔ تو ان کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح ساری عیدوں میں شریک ضرور ہوتے تھے، لیکن وہ جو کرتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، جس طرح سے انہوں نے خود سے ان کو تبدیل کر لیا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی ان ریچولز میں داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے، چاہے وہ اسپرچولی ہوتے تھے چاہے وہ فزیکلی وہاں پر موجود ضرور ہوتے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہوتے تھے، ہاں وہ ایک یہودی ہوتے ہوئے انہوں نے وہ ان میں شریک ضرور ہوتے تھے، لیکن ان سب کو پتا تھا کہ ان سب کا مطلب مقصد کیا ہے۔ اس لیے وہ خدا یسوع مسیح جو ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے پاس سامنے حوالہ نکلا ہوا اور اچانک مجھے یاد بھی آ گیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانے کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی ہے جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع بھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں یہ عید خیام پہ خدا یسوع مسیح وہاں پر موجود ہیں، اور خدا یسوع مسیح جو ہے عید کا آخری خاص دن ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص ایک رسم ہوتی ہے جس میں وہ پانی لے کر آتے ہیں اور پانی کو اندر ہیکل میں وہ لے کر جاتے ہیں، پاک پانی کو سمجھتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو آخری دن میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں ہے، زندگی کے پانے کی ندیاں جاری ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح وہاں پر جو ہے موجود ضرور ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی گواہی دیتے تھے، اپنے بارے میں بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں ہوں، یہ رسمیں، یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو ان کا مقصد جو ہے وہ میں ہوں، یعنی وہ ساری چیزیں، وہ ساری شریعت، تہوار، سب کچھ مجھ میں پورے ہوتے ہیں، تو مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو جو شاگرد تھے انہوں نے اس ریولیشن کو پا لیا اور وہ خدا یسوع مسیح کی طرف آ گئے۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلامی سے نکل کر جو ہے زندگی میں داخل ہو گئے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، غلامی سے نکل کر آزاد ہو گئے۔ جیسے اور تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ آزاد کہاں سے کرے گی؟ ان سارے ریچول سے، ان جھوٹی تعلیم سے، ان ساری باتوں سے جو لوگوں نے، جو اس وقت فقیہ فریسی تھے لوگوں کو بتا رہے تھے، جبکہ خدا یسوع مسیح نے ان کو بتایا اور انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور انہوں نے اس ریولیشن کو پا لیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوحنا یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا اور سنا، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ جس کی کلام میں گواہی دی گئی ہے یہ وہی ہے، اور وہ کلام پورا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس کلام کو قبول کر لیا اور اس کلام پر ایمان لے آئے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کو وسیلہ سے برکت دے، آمین۔